رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تھوڑی سی بات جو ہے پرانی پچھلی آیات کے حوالے سے کر لوں کہ جیسے قوم سمود کے بارے میں تھا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ کہ وہ حد سے گزر جانے والی سے ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس میں طاغیہ جو ہے وہ اس کے کچھ میننگز اور بھی ہیں۔ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ طاغیہ مطلب حد سے گزرنے والی نا، تو اس میں یہ کہ وہ پوری قوم ہی جو ہے وہ حد سے گزری ہوئی تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اونٹنی کی جو ہے وہ کونچے کاٹ دی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو طاغیہ طغا سے حد سے گزرنے والا، تو یہ اس آدمی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا تھا، اور پھر پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ تھی۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ جب آپ اس پہ خاموش رہیں گے تو وہ بھی آپ اس میں قصوروار ہیں۔ پھر اسی طرح اگر پوری قوم مل کے یا پورا معاشرہ مل کے اس کو اوکے کر رہا ہے تو پھر وہ سب پکڑ میں آ گئے۔ اسی لیے قوم عاد ہوگی یا قوم سمود ہوگی، وہ اسی طرح سے ہلاک کر دی گئی، پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 11، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ بے شک ہم جب طغیانی کی پانی نے، حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو، فی الجاریہ کشتی میں۔ جاریہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب پانی جو ہے وہ بڑھ گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی قوم بھی غرق ہو گئی تھی، تو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ صرف وہ بچ گئے تھے کشتی میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے ان کو سوار کر دیا کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً وَتَعِیَّهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ تاکہ ہم بنا دیں اس کو یاد دہانی اور یاد رکھے کان یاد رکھنے والے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سی آیتیں، ان میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں اللہ نے بولی، سمجھنے میں آسان ہے بالکل نا، کہ ہم نے اس کو یاد دہانی بنا دی۔ وہ جو کشتی تھی، اور اس کشتی زتوں کی کشتی اور اس سب کو ہم نے یاد دہانی بنا دیا تاکہ یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ اب یہاں پہ سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کان تو یاد نہیں رکھتے، جیسے ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمارے کان اگر سنتے نہیں ہیں تو ہم اسے یاد تو نہیں رکھتے، یاد کون رکھتا ہے؟ دل رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ واعیہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کانوں سے سن کے دل میں کوئی چیز ٹھہر جائے۔ تو جیسے کان جو ہے وہ ایک وہ ہے، کہہ لیں کہ ایک برتن ہے، کانوں سے سنا اور دل میں اتر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے میں نے اس کشتی کو اور اس سارے قصے کو جو ہے ایک یاد دہانی بنا دیا ہے تاکہ تم لوگ یاد رکھو اس کو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جب شروع ہوگی تو وہ ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ ایک ہی پھونک ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ لرز جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، زمین اور پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے وہ۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً تو وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی بار۔ دکتہ ہوتا ہے کہ کچھ نرم کر دینا نا کسی چیز کو، تو زمین اور پہاڑ جو ابھی کتنے مضبوط لگتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ایک ہی اس باری میں نا، مطلب وہ ایسے آپس میں ٹکرائیں گے کہ ایک ہی باری میں ان کا وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے، پاؤڈر ہو کے، سمجھ لیں کہ وہ بالکل ختم ایک طرح کی چیز ہو جائے گی، بالکل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن زمین جو ہے وہ بالکل ایک گول روٹی کی طرح اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ویسی ہو جائے گی۔ تو کتنی زیادہ یہ سخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی باری پہ ہم پہاڑ کیا چھوٹا سا پتھر بھی لے لیں، اگر ہم اس کو کوٹنے بیٹھ جائیں تو کتنا وقت لگ جائے، کہاں پہاڑ مشینوں سے ہم کرتے ہیں، لیکن اس وقت ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، اور ایک ہی دفعہ کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اور اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، مطلب کہ قیامت، جس دن یہ سارا معاملہ ہوگا اس دن قیامت واقعہ ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
آسمان جو ہے وہ شق ہو جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس دن، اور ڈھیلا پڑ جائے گا۔ ابھی وہ بالکل اسٹریٹ نظر آتا ہے، جیسے اکثر بادل ہوتے ہیں نا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بادل ہوتے ہیں، تو اس طرح آسمان اس دن کیا ہو جائے گا، ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اس کی جو مطلب یہ واہی یا ڈھیلا پڑ جانا ایسے ہے کہ اس کی جو، جیسے کہ کوئی رسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے نا، دو کناروں سے کھینچی ہو، وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، تو اس طریقے سے اس دن آسمان بھی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ والملک علی ارجہا، اور فرشتے اوپر، جو فرشتے ہیں اوپر، کیونکہ ظاہر ہے کہ آسمان پہ جو ہے وہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ بالکل بھی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی گنجائش نہیں ہے نا، کہ ہر وقت فرشتے جو ہے وہ عبادت میں اللہ کی مصروف ہے۔ لیکن جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ہی رہے گا، تو فرشتے کیا ہوں گے، وہ اطراف میں چلے جائیں گے، کناروں پہ چلے جائیں گے۔ اب وہ کنارے کیا ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے ہوں گے تیرے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ ثمانیہ، اس دن 8، ثمانیہ 8، 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوگا۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ اس کی شروعات کیسے ہوگی کہ صرف ایک سور میں پھونک ماری جائے گی، ایک آواز ہوگی، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، میں پیش ہوں گی، آپ پیش کیے جائیں گے، لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا، یا کوئی راز اس کا چھپا نہیں رہے گا اس دن، کیونکہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم سب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تو اس دن کیا ہوگا، جب ہم لوٹ کے جائیں گے تو وہاں پہ ہماری مہمان نوازی نہیں ہوگی، وہاں پہ ہم سے حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں کہ اس دن کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، اس لیے اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو، اپنے دن اور رات کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ اگر کوئی برائی ہے، اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اور اگر نیکی کے راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ سے مزید دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس میں استقامت دے۔ تو خافیہ، چھپنے والا، مطلب جیسے اس کو یوں ایکسپلین کروں کہ کوئی پرندہ ہے نا، پرندے کے پر ہوتے ہیں، تو ایک پروں کے نیچے دوسرا پر اس طرح سے لیئرز میں جو ہوتا ہے، تو نیچے کا پر نہیں نظر آ رہا تھا اوپر سے، تو اس طرح خافیہ مطلب کوئی بھی چھپی ہوئی چیز جو بہت زیادہ بھی چھپی ہوگی وہ بھی باہر آ جائے گی۔ تو یہ ہمیں سمجھنے میں مشکل لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے، وہ مطلب اس کے لیے تو یہ مشکل ہے ہی نہیں نا کہ وہ کسی چھپی ہوئی چیز کو مطلب اس کے لیے تو کچھ چھپا ہے ہی نہیں آلریڈی۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ اس قیامت کے منظر کو پیش کر رہی ہیں، اور قیامت کے منظر کو پیش کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تاکہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے لیے اپنی تیاری کمپلیٹ کریں، اپنی تیاری کریں۔ اگر ہم نہیں کریں تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو خاص بندے ہیں، ایسے لوگ جن سے آپ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔